بسم اللہ الرحمن سر الرحیم۔ یہ بتائیے گا کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں ڈی سی اور پولیس افسران کو توہین عدالت کے کا مرتکب قرار دے دیا گیا، ہائی کورٹ بار کیسے دیکھتی ہے اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پہ میری رائے مانگی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم تو پہلے ہی اس بات کا شکار ہیں کہ وطن عزیز میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے عوام کا اعتماد بھی جو بیوروکریسی ہے، اور اسی وجہ سے عوام کا اعتماد بھی جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں پہ نہیں رہتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ جو فیصلہ ہے، اس سے ایک تو عدلیہ کا وقار بلند ہوا ہے، اور دوسرا ہے کہ لوگوں کا عدالتوں پہ اعتماد بڑھے گا، اور تیسری بات یہ کہ یہ جو بابوکریسی ہے اور یہ جو بیوروکریسی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیچھے بیٹھ کے پورا نظام چلا رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جس کام کی ان کو تنخواہ ملتی ہے اس کام میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرنا ہے۔ اب جو جسٹس عبدالستار بابر صاحب نے جو فیصلہ بابر ستار صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو فالو ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس آرڈر کی کاپی پرائم منسٹر کو بھیجی ہے، اور دیگر عدالتیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر جتنے بھی پولیسنگ اور دوسرے ادارے ہیں، سب میں اس کی کاپی جانی چاہیے تاکہ ٹریننگ ہو کہ یہ آئندہ کیا ایسا نہیں کرے۔ سمجھتے ہیں کہ ڈی سی اسلام آباد نے یا پولیس افسران نے کیوں عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا، بار بار ایم پی اوز کے آرڈر جاری کرتے جا رہے تھے؟ دیکھیے، یہ کیا اس کے پیچھے ہاں، اس میں بیسیکلی جو ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ بیوروکریسی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ملک کا مفاد کو بدل نہیں رکھتے، تو پھر اس طرح کی ذاتی مفاد یا سیاسی مفاد؟ وہ اسی سے جڑا ہوا ہے نا جی، اپنی پوسٹنگ لینے کے لیے، اپنے بینیفٹس لینے کے لیے، یہ لوکل یا اس وقت کی جو پولیٹیکل فگرز ہوتی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، یہ جب اس کو خوش کرنے کے لیے جب یہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ اپنے سمجھے بیسک اوت سے روگردانی کرتے ہیں جو انہوں نے عوام پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے مزاج بھی ہیں خراب ہوئے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے بڑا صحیح فیصلہ کیا ہے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی کچھ درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہیں، تو یہاں سے تو ایسا فیصلہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس میں جج صاحبان کو اپنے معاملات میں بھی تھوڑا سا بولڈ ہونا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں استاد کہتے ہیں کہ جج شوڈ بی جیلس اباؤٹ ہز جورسڈکشن، تو ججز کو اپنی جورسڈکشن کا پتہ بھی ہونا چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹ کرانے کی جذبہ اور ہمت بھی ہونی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ یہ سارے فیصلے ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اسپرٹ ساری عدلیہ میں جائے۔ اور آج ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے، لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کا مرکزی ملزم پروسیکیوشن نے قرار دیا ہے۔ ویسے یہ تو بالکل نان سینس بات ہے، یہ تو میں سمجھتا اس پہ پورا ایک میڈیا کا اگر کہتے ہیں ٹرائل تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ 9 مئی کو ہوا کیا ہے۔ آپ چھوٹا سا موٹر سائیکل والا بھی جو ہے کینٹے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں جلوس چلا گیا، جلوس کو وہاں لے جایا گیا یہاں، اس میں میں سمجھتا ہوں پرووکرز سے کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ پرائم منسٹر پاکستان کا رہا ہو۔ آپ کو عمران خان باہر آ رہے ہیں جے اڈیالہ سے نکلتے ہوئے، کب تک؟ سر یہ تو اب قانونی پروسیڈنگز ہے نا، جن کیسز میں ان کو ڈالا گیا اس میں اگر وہ سمجھتے ہیں پروسیکیوشن کے ایویڈنس اسٹرانگ ہے تو پھر تو لمبا عرصہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ تو انہوں نے ہولڈ کرنے کے لیے اس کے کیس بنائے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہونی، اور میرا تو خیال ہے یہ آ جانے باہر۔ کب تک لگتا ہے؟ یہ مجھے کوئی اندازہ نہیں، میں کوئی یہ آپ کی خان سے ملاقات ہوئی ہے جب صدر بنے ہیں؟ نہیں میں پیغام آپ تک پہنچا، دیکھیں مبارکباد کا پیغام؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، بار کے پلیٹ فارم سے میں منتخب ہوا ہوں، اور ہماری ایک ہی پارٹی ہے کالا کوٹ، اور ہمارا جو منشور ہے دستور پاکستان ہے۔ میں نے اپنی تقریروں میں ہر جگہ یہ کہا ہے کہ عمران خان ہو یا عمران ریاض ہو، کوئی بھی شہری ہوگا اس کے حقوق کو کوئی سلب کرے گا تو ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کریں، چاہے نواز شریف ہو، چاہے نواز شریف بھی ہو، چاہے زرداری صاحب بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تو ہم نے بار کے پلیٹ فارم سے لوکل پالیٹکس یا ملکی سیاست نہیں کرنی، ہم نے قانون اور آئین کی بالادستی کرنی۔ آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے اڈیالہ میں؟ دیکھیں جی، اگر تو مجھے وکیل کرنا چاہیں گے تو پھر تو میں بالکل ذہن سوچوں گا، لیکن اگر مجھے کہیں جی آگے سیاست کرو، وہ نہیں میں نے کرنی، بالکل پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے؟ نہیں سر، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میں بار کا عہدیدار ہوں۔ صحیح ہے۔ اور یہ مجھے دوسری بات بھی بتائیں کہ اگر وہ آپ کی خدمات حاصل کرتے ہیں بطور وکیل اپنے کیسز کے لیے، تو پھر آپ؟ پھر ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ میرا پروفیشن ہے، وہ تو میں اس کے لیے دیکھوں گا کہ میں ان کے بریف کو چلا سکتا ہوں نہیں چلا سکتا، اس کی اسٹرینتھ دیکھوں گا، اس کے حساب سے فیصلہ کروں گا۔ جو عمران خان کے خلاف کیسز بنے ہیں الیکشن سے پہلے، جو سزائیں سنائی گئی ہیں، ان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ نان سینس سزائیں ہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی جو ہے وہ ڈیو پروسیس لا بھی نہیں ہوا ہوا، اور ہری سزائیں دی ہیں، آن دی فیس آف اٹ میڈیا ٹرائل ہوئے ہیں، سزائیں کہاں ہوئی ہیں؟
اور اسی لیے تو میں نے سنا کہ خان صاحب سزائیں سن کے مسکراتے بھی رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب بندے نے کیا ہی کچھ نہیں اور آپ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں تو اسے کہنا ٹھیک ہے آنے والے بندے بھی میں ہی مارے ہونے ہیں.